اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارا لیکچر نمبر 19 ہے، کلاس ہماری گریڈ 9، سبجیکٹ مطالعہ پاکستان اور ڈیٹ 27 اپریل 2020۔ تو 27 اپریل کی ڈائری کی طرف دیکھیے جو آج کی ہماری ڈائری ہے۔ آج ہم نے بک پیج نمبر 123 سے 124 تک ریڈنگ کرنی ہے۔ ہمارا ٹاپک ہوگا لیگل فریم ورک آرڈر 1970 مکمل، اور اس میں ہمارا شارٹ کویشچن نمبر 8 آئے گا اور لانگ کویشچن نمبر 9 آئے گا۔ اچھا دیکھیں جی، سن لیں اس کے بارے میں۔ لیگل فریم ورک آرڈر 1970، اس کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا کہ 1958 میں ملک میں ایوب خان نے مارشل لا لگایا تھا اور 1956 کا آئین انہوں نے منسوخ کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کی حکومت میں ہی 1962 کا آئین بنا۔ لیکن انہوں نے 10 سال حکومت کی۔ ان کی حکومت سے عوام کی جو اکثریت تھی وہ مطمئن نہیں تھی۔ عوام نے ایک زبردست تحریک چلائی کہ ایوب خان کو اب اقتدار کو چھوڑ دینا چاہیے، ملک کا پہلے سے بہت نقصان ہو چکا ہے۔ تو جب عوام کی یہ تحریک چلی تو ایوب خان کو مجبوراً حالات جب انہوں نے دیکھا کہ قابو میں نہیں رہے تو انہوں نے اقتدار کو چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے اقتدار چھوڑا تو اس کے بعد جنرل محمد یحییٰ خان کا دور آ چکا تھا۔ انہوں نے 1969 میں اقتدار سنبھالا۔ جیسے ہی انہوں نے اقتدار سنبھالا، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یحییٰ خان نے بھی ملک میں مارشل لا ہی نافذ کیا تھا۔ مارشل لا کی ڈیفینیشن آپ کو آتی ہے کہ جب فوج کسی ملک پر قابض ہو جائے اس کو مارشل لا کہتے ہیں۔ تو جب 1969 میں یحییٰ خان نے مارشل لا لگایا تو انہوں نے 1962 کا آئین منسوخ کر دیا۔ اب دیکھیں، جب 1962 کا آئین بھی منسوخ ہو چکا تھا تو ملک کے پاس اس وقت فیوچر کو چلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ 1969 میں انہوں نے حکومت سنبھالی، پھر انہوں نے آگے فردر ملک کو چلانے کے لیے، جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ سٹارٹ پہ جب پاکستان بنا تھا تو 1949 میں قرارداد مقاصد بنی تھی ملک کو چلانے کے لیے۔ اب جب 1962 کا آئین ختم ہو چکا تھا تو یحییٰ خان نے پھر 1970 میں اپنی حکومت کے اگلے سال ہی ایک لیگل فریم ورک آرڈر تعارف کروایا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ 1970 میں جو الیکشن ہونے تھے اس کے کام وہ آیا جا سکے۔ دیکھیں جی، اس کا پہلا اس میں انہوں نے یہ بات کی وضاحت کی کہ قومی اسمبلی کی جو مدت ہوگی وہ 5 سال ہوگی، اور اس کی جو کل نشستیں ہوں گی وہ 313 ہوگی۔ یعنی کہ کل نشستیں قومی اسمبلی کسے کہتے ہیں؟ جس میں ہمارے MNAs بیٹھتے ہیں۔ جو MNA ہوتے ہیں ان کا حال ہوتا ہے، ان کی جو اسمبلی ہوتی ہے اس کو قومی اسمبلی کہتے ہیں۔ اور اس وقت آپ کو بتاتے چلوں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی کل سیٹیں 242 ہیں اور اس وقت 313 تھیں۔ اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کے لیے امیدوار یعنی کہ جو الیکشن پہ کھڑا ہوتا تھا اس کی عمر 25 سال ہونی چاہیے، اور جس نے ووٹ ڈالنا تھا، جس نے ووٹ کاسٹ کرنا تھا، اس کی عمر 21 سال سے کم نہ ہو۔ کوئی شخص ایک سے زیادہ نشستوں پر الیکشن لڑنے کا حق رکھتا تھا، یعنی کہ ایک حلقے میں وہ کھڑا ہے MNA کے طور پر، کسی اور حلقے میں بھی MNA کے طور پر کھڑا ہو سکتا تھا۔ قومی اسمبلی کی پولنگ کی تاریخ یعنی کہ ووٹنگ کی تاریخ 5 اکتوبر تھی، اور صوبائی اسمبلی کی 22 اکتوبر 1970 مقرر کی گئی۔ MCQ کویشچن بھی ہیں۔ اور اب جب الیکشن ہوتے ہیں تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ووٹوں کی تاریخ ایک دن ہی ہوتی ہے، لیکن تب مختلف تھی۔ ملک میں وفاقی طرز حکومت رائج کیا گیا اور شہریوں کو بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ آئین کے تحت باقاعدہ اختیارات کی تقسیم کی جائے گی اور صوبائی خود مختاری کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ یعنی کہ صوبے خود مختار ہوں گے، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکیں گے، ان کے فیصلوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکے گا۔ ہاں، وفاق کو راضی کرنا یا وفاق کی اس میں رائے لینا ضروری تھا۔ عدلیہ کی جو آزادی ہے اس کا مکمل احترام کیا جائے گا۔ عدلیہ عوام کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرے گی اور اس کے فیصلوں کی پابند مرکز اور صوبوں پر لاگو ہوگی۔ اس کے بعد اسلامی نظریہ یعنی کہ آئیڈیالوجی پر عمل کیا جائے گا۔ صدر کا، سربراہ ملک کا جو مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا، اور اس میں کہا گیا جی قومی اسمبلی تمام فیصلے سادہ اکثریت کے ساتھ کرے گی، اور کورم 100 ارکان اسمبلی پر مشتمل ہوگا۔ یعنی کورم سے مراد ہے وہ ایک تنظیم، وہ لوگوں کا گروہ جو اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ اسمبلی کے اراکین کو خیالات کے اظہار کی مکمل آزادی ہوگی، اور اسمبلیوں کے اندر کہی ہوئی کسی بات پر اراکین کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی جائے، کیونکہ ان کو مکمل طور پر آزادی حاصل تھی، وہ کسی طرح کی بھی رائے دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی قانون کے خلاف رائے دیتا ہے اس کو سمجھایا تو ضرور جائے گا، لیکن اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔
پاکستان ایک جمہوری ملک ہوگا، ملک کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا جائے گا، قومی سلامتی کا تحفظ کیا جائے گا، ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے کسی اقدام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اس میں پھر آئندہ کی حکمت عملی بھی بنائی گئی، اور آئندہ کی حکمت عملی کے لیے درج ذیل نکات طے کیے گئے۔ پہلا نکات یہ تھا جی اسلامی طرز زندگی کا فروغ، اسلام کے اخلاقی اصولوں پر عمل کرنا، پاکستان میں اسلامی اصولوں کے فروغ کے لیے اقدامات کرنا، مسلمانوں کو قرآن اسلامیات کی تعلیم کی فراہمی کا بندوبست کرنا۔ یہ باتیں انہوں نے آئندہ کی حکمت عملی کے لیے اپنائی تھی۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے شارٹ کویشچن نمبر جو ہے ہم نے شارٹ کویشچن نمبر کرنا ہے جی 8، شارٹ کویشچن نمبر 8 دیکھیں جی۔ آئینی ڈھانچے لیگل فریم ورک آرڈر میں آئندہ کی حکمت عملی کے لیے درج ذیل نکات تحریر کی۔ یہ ہمارا شارٹ کویشچن نمبر 8 کا آنسر جی، یہ جو انہوں نے نیکسٹ بنائے تھے وہ ہمارا آنسر ہے۔ اور لانگ کویشچن نمبر ہمارا تھا 9، لیگل فریم ورک آرڈر کے نمایاں خد و خال کی وضاحت کیجیے۔ تو یہ جو آج ہم نے کمپلیٹ سوال پڑھا ہے یہ آپ کا لانگ کویشچن نمبر 9 ہے۔ تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔